اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر کوئی کسی کو کفن بناتا ہے نا، نہیں غریب ہے یا ان کے پاس نہیں ہے اتنے پیسے، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنت کے جتنے لباس ہیں نا، تم جو لباس تمہیں پسند ہے تم وہ لے لو۔ تو ایسی چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں کہ دیکھیں کہاں کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر و برکت رکھی ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَرَابِيلَ، اور کرتے تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، کہ تاکہ جو بچاتے ہیں تمہیں تمہاری جنگ سے۔ کون سے کرتے ہیں یہ؟ جو زرے نہیں بناتے، ہیلمٹ جیسے بنا لیتے ہیں بچنے کے لیے تاکہ اگر گرتے ہیں تو چوٹ نہ آئے، اور جنگوں کے لباس جیسے ہوتے ہیں زرے بناتے ہیں۔ كَذَلِكَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں اپنی نعمتوں کو علیکم، تم پر، لعلکم تسلمون، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ اب یہ یتم نعمتہ، اب دیکھیں ہم نے اور جگہ پڑھا ہے نا، آج جو ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی نے کہا تھا کہ یہ جو آیا ہے تم پہ نازل ہوئی ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم والی جو آیا تھی نا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تو اس نے کہا کہ اگر یہ آیا ہم پہ نازل ہوتی نا تو اس دن ہم خوشیاں، مطلب ہم عید مناتے، اتنی خوشی کی آیا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تم ایک عید مناتے نا، ہم تو دو دو عیدیں مناتے ہیں، کیونکہ اس دن انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ یہ عرفہ کے دن، اس دن جمعے کا دن تھا، اور اس دن یہ آیا نازل ہوئی تھی، اور ایک جمعے کی خوشی تھی، اور دوسری خوشی یہ تھی کہ وہ اس کا تھا عید، اس کے بعد آ رہی تھی نا عرفہ کے دن میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو دو دو عیدیں منائی تھی جس وقت یہ آیا نازل ہوئی تھی۔ تو وہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پہ اپنی نعمتوں کو تمام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کئی دفعہ ہم نعمتوں کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اچھا کاؤنٹ کرنے لگو نا تو لگتا ہے اچھا یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ جب آپ نے سورۃ نحل پڑھ لی ہوگی نا پھر آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، آپ شروع ہو جاؤ گے کہ اچھا یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی کمی آ جاتی ہے تو پھر ہمیں تکلیف اتنی نہیں ہوگی، کیونکہ نعمتوں کی لسٹ اتنی بڑی اور کمیوں کی لسٹ اتنی چھوٹی، کیونکہ ہم نعمت سمجھتے ہیں صرف اور صرف پیسے کو، کیونکہ پیسہ ہی آج کل ہم نے خدا بھی بنا لیا ہوا ہے۔ تو اگر اس میں کمی ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں رہا، سب کچھ ہی چلا گیا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد کراتے ہیں کہ یہ تو اٹس اے پارٹ آف دیٹ نعمت جو تمہیں ملتی ہے، اور یہ رزق جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ جب ہم ماں کی پیٹ میں ہوتے ہیں تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ اس بندے کا رزق کیا ہوگا، اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے، تمام رزق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رزق کی خیر مانگا کرے، کیونکہ دیکھیں جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے تو بیماری ہمارے رزق میں کمی کس طرح سے ہوتی ہے، ہمیں صحت اللہ کا رزق ہے نا، تو اس میں آزمائش آ جاتی ہے، پیسے میں آزمائش آتی ہے تو اس والے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ ہر طرح کی چیز میں آپ یہ دیکھا کریں کہ کیسے اللہ نہ کرے، اب دیکھیں جب نعمت کا شکر نہیں ادا کرتا نا بندہ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بہت بری پڑتی ہے۔ پھر اگر جب آزمائش آتی ہے تو اس وقت اللہ سے معافی مانگے اور بے انتہا استغفار کرنے کے ساتھ شکر کرے اللہ کا کہ یا پاک پروردگار میں بھول گئی تھی تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ اور استغفار یہی بات ہوتی ہے نا کہ میں توبہ کرتی ہوں، معافی مانگتی ہوں کہ میں نے تیری نعمتوں کا اس طرح سے شکر ادا نہیں کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں فرمایا تھا، ہم نے پڑھا سورۃ البقرہ میں کہ میں تمہیں آزماؤں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، پوری آیا جو ہے۔ اور ہم اتنا ڈر جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں ضرور بر ضرور، کیونکہ اس میں زور اتنا ہے تمہیں آزماؤں گا، لیکن ہم بے شئی کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے کہا کچھ لے کے، ایسا نہیں کہ میں پوری صحت لے کے تمہیں آزماؤں گا، پورا پیسہ لے لوں گا آزماؤں گا، پورا یہ لے لوں گا، نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میں تھوڑی سی چیز میں کمی کروں گا اور میں دیکھوں گا کہ تم شکر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، تم اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ سورہ اتنی خوبصورت اس لیے لگتی ہے کہ اللہ کی نعمتیں یاد آتی ہیں کہ جو چیز جاتی ہے نا اس کا پھر اس طرح اس لیول سے غم نہیں ہوتا، پھر ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہتر کر کے ہمیں واپس لوٹائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیے گا جو چیز آپ سے جاتی ہے نا کسی اور میں بانٹنا شروع کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ
انشاءاللہ اس سے ڈبل کر کے واپس کریں گے. ایک کسی جگہ پہ میں پڑھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ کوئی آدمی تھا، وہ آئی تھنک عالم دین تھے، کوئی کسی کی بات پڑھی تھی کہ وہ خانہ کا عمرہ کرنے کے لیے گئے تو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے دعائیں مانگی، یا اللہ میرے دوست کو یہ دے دے، یا اللہ میرے دوست کا یہ کام پورا کر دے، یا اللہ میرے دوست کی یہ چیز کر دے. تو اس کا جو ساتھ والا تھا، دوست تھا یا جانے والا تھا، اس نے کہا کہ تم اپنے لیے تو دعا کرو، تم ادھر آئے تم اپنے دوست کے لیے مانگی جا رہے ہو. تو اس نے کہا اگر اس کو ملا ہے نا تو اسے ڈبل مجھے مل جائے گا. تو ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کیا کس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سے کیسے مانگنا ہے، کیونکہ انہوں نے سوچ سمجھ کے قرآن پڑھا ہوتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشخبریوں کو وہ پا لیتے ہیں پھر. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کیونکہ تم فرما بردار بن جاؤ. اب دیکھیے ہمارے ذہن میں آتا ہے، یہ اکثر لوگوں کے دل میں یہ بات آتی ہے، اور بچے یہ کوشچن بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر تم میری عبادت نہیں کرو گے تو تمہیں دوزخ میں ڈالوں گا، اگر تم میری بات نہیں مانو گے میں یہ کروں گا وہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں ایسے ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ تو ان کے جواب دینے کے لیے آپ یہ بات بھی آپ اچھے سے سمجھ لیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود قرآن میں کہتے ہیں نا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، تم سارے ہی اللہ کو مجھے نہ مانو نا، مجھے تب بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکی ہوئی ہے، پوری کائنات اللہ کی عبادت کر رہی ہے. اور ایک مخلوق، اتنی مخلوقات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ان میں سے ایک مخلوق اگر نہ بھی تم کرو گے تو فرق نہیں پڑنا. تم اگر جو اللہ کی بات مان رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے احکامات دیکھ لیں آپ، وہ ہمیشہ یہ ہوگا کہ میرے اس دوسرے بندے کو تنگ نہ کرنا. دیکھو ماں باپ کے یہ حقوق ہیں، دیکھو بہن بھائیوں کے یہ حقوق ہیں، دیکھو تمہارے ساتھ جو نیبرز ہیں ان کے کیا ہے، دیکھو جھوٹ نہ بولنا، دیکھو تم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. اگر وراثت کا ہے تو دیکھو یہ میں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، میں نے ایک ایک چیز تمہیں بتا دی ہے. اگر تم غلط کرو گے تو تم کسی کا حق مارو گے، نہ کرنا. دیکھو تم یہ نہ کرنا، دیکھو تم جب کاروبار کرتے ہو تو کسی کو دھوکہ نہ دینا. دیکھو ایک ایک چیز میرے اور آپ کے ریلیشن شپ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اور اگر نہیں کرو گے نا تو تمہیں سزا دوں گا. کیونکہ اس لیے کہ وہ جو بندے کے ساتھ تم کر رہے ہو سکتا ہے اس کو نہیں سمجھ آ رہی، ہو سکتا ہے تم منافق ہو، تم نے اپنے اوپر ایک خول چڑھا لیا ہوا، دوسرے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ تم اس کی جڑیں کاٹ رہے ہو. تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اتنے چلاک ہو گئے ہو کہ اللہ کو دھوکہ دے دو گے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. پڑھ کے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں چلاکی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان لوگ کو جو ایمان لائے ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ نہیں دھوکہ دے سکتے، یہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو شعور نہیں ہے اس بات کا. تو سارے کا سارا معاملہ جو ہے نا وہ صرف ہارمنی کے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے دنیا میں فساد ہو جائے گا اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانتے. اگر کوئی بھی انسان کی بات بھی آپ کرے نا تو اسی لیے فساد کریٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اپنے نفس کی پوجا کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم جب اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم اپنے نفس کی مانیں گے، یا شیطان نفسی ہو جاتا ہے اگر دوسری طرف آپ اس طرح سے لے کے جاتے ہیں، پھر وہ ہمیں خوار کر کے رکھ دے گا. پھر ہمیں نہیں احساس ہوتا کہ کسی کا حق مارنا کتنی تکلیف ہے. اب میں میرے بچے ان کے لیے ہم محل کریٹ کرتے جائیں گے، لیکن کسی کا بچہ بھوکا سڑک پہ آ جائے تو اس کی فیسیں بھی نہیں جا رہی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو بار بار آج بھی دیکھیں گے جو یہ بات ہے نا کہ نہیں مانو گے تو پھر دوزخ میں جلو گے جا کے، تاکہ ہم باز آ جائیں، تاکہ دوسروں کے ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ ایک جو درد ادھر ہو رہا ہے نا اس بندے کو میں نہیں فیل کر پا رہی ہوں، وہ درد کا احساس اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جو تکلیف ہوگی وہ نہیں برداشت کر سکو گے. دنیا عمل کی جگہ ہے، وہاں رو گے، چیخو گے، چلاؤ گے کہ ایک دفعہ معاف کر دے، کوئی معافی کوئی نہیں ہونی ہے وہاں پہ جا کے. دنیا میں نہ کرو ایسے. تو یہ معاملہ ہے، بس اتنا سا. اچھا جی، اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیہ نمبر 82 میں فَإِن تَوَلَّوْا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ منہ موڑ لیتے ہیں نا. اب دیکھیں اتنی بڑی بات کے بعد آپ سوچئے کہ اگر پھر بھی کوئی کہتا ہے کہ جی خیر ہے اب مجھے کون دیکھ رہا ہے، میں پیسوں کے معاملے میں تو میں نہیں کرنے والی ہوں، یا ٹھیک ہے بس اب اور کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ پھر بھی منہ موڑ لیتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ نبی آپ کے بس کام یہ ہے کہ جو پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو بیان کر دو. اب یہ دیکھیے جو داعی دین ہے نا،
नंबर 1 ये कि दाई दीन ने खुद आपने, ये मैं फॉर एग्जांपल दाई दीन हूँ, मैं दीन का पैगाम देना चाह रही हूँ, मैंने चूज किया है ये रास्ता और अल्लाह से मदद मांगी है, ठीक है। अब मेरे पास चॉइस क्या है कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का दीन है मेरे पास है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो उसकी विरासत है, वो ये पढ़ा था ना कि नबी कोई विरासत नहीं छोड़ के जाते, वो इल्म है जिसको आगे हमने दूसरों तक पहुंचाना है। तो ये हम खुद चूज कर रहे हैं कि मुझे ये रास्ता चाहिए। अदरवाइज तो आप देखो वो जो हम पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि तुम में से खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, नहीं सॉरी ये तो तारीफ वाली थी ना, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि हर कोई जो भी मुसलमान है, हमारा मकसद क्या है, वो आया एकदम से मेरे ज़हन में आएगी, मैं फिर से आपको बताती हूँ कि तुम में से हर एक का मकसद क्या है कि नेकी की तलकीन करना और बुराई को रोकना वाली, मैंने 1000 दफा ये आया पढ़ी आप लोगों के सामने। लेकिन हम में से हर मुसलमान, औरत मर्द बच्चा, उसका काम ही ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि तुम में से तुम्हारा मकसद क्या है इस दुनिया में आने का, कि तुमने अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना है। अब अगर मैं उसको चूज करती हूँ कि मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि मैंने अब ये रास्ता पिक कर लिया, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया कि फिर बलागुम मुबीन, उसको बैना बयान करना है। अब ये लपेट लपेट के, आपने कई दफा देखे कि बाज लोगों से आप कोई क्वेश्चन पूछे, एक दाई दीन आए थे ह्यूस्टन में, तो उस काफी साल पहले की बात है, तो मैं गई, उस वक्त बड़ा शौक भी होता था, तो मैं उनको गई सुनने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स थे, तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया था उस वक्त। तो उन्होंने इतना गोल जवाब दिया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो मुझे गुस्सा भी आया, मैंने कहा देखो इतने बड़ा टॉपिक था जिसके बारे में मैंने सवाल किया था और इतना गोल गोल जवाब दे दिया। अच्छा, जो नेक्स्ट टाइम आए तो फिर मैंने उसको मोर क्लियर करके कि वो कोई ऐसी बात ना कर सके, देन जाके उन्होंने इतनी जल्दी जल्दी उसका जवाब दिया ताकि लोगों को हर्ट नहीं हो, शायद उनका ये मकसद होता है, या फिर वो क्राउड देख के इस तरह के जवाब देते हैं, आई हैव नो आइडिया। लेकिन आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे क्या फरमाया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखें, ये कौन सा दौर था, जब भी ये वो दौर था जिसमें मुसलमान को मुसलमान कहने पे भी मुश्किल हो रहा था, उधर कोई हार नहीं बनाए जाते थे। आज अगर हम ये कहते हैं ना कि हाय बड़ा मुश्किल है किसी को ये कहना, तो आप वो दौर सोचा करें, सहाबा का सोचिए, ताबईन का सोचिए, तबा ताबईन का सोचिए कि वो भी तो बयान करते थे ना। अगर वो देखिए, हमने कई दफा ये भी चालाकी हो जाती है कि हाय हाय अभी तो मैं खुद ही ऐसा नहीं हूं, तो मैं फिर दूसरों को क्या मना करूं। तो मुसलमान हो ना, तो कम से कम वो एक गुनाह हो रहा है कि जिसमें हम फॉलो नहीं कर पा रहे अल्लाह के अहकामात को उस तरह से, तो दूसरी पार्ट तो ना छोड़ो, इसको छोड़ते हो तो इसको भी छोड़ देते हो कि किसी को आप हक की बात भी ना कहो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये बलागुम मुबीन, क्योंकि आप कुरान सुनने वाले हैं, आप कुरान पढ़ाते भी हैं, आप सुनते भी हैं, आप सीख भी रहे हैं, तो ये वाला सेंटेंस जो है ना, इसको अंडरलाइन करके रखें कि अल्लाह का हुक्म जो भी है उसको बैना बयान करना होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यारिफूना, वो पहचानते हैं नेमत अल्लाह की नेमत को, सुम्मा युनकिरूनहा, फिर वो उसका इनकार कर देते हैं, वह अक्सरुहुम, और उनमें से अक्सर अल काफिरून, पक्के काफिर है। तो अब यहाँ पे कौन से, यहाँ पे अगर आप ये देखिए कि अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं फिर भी इनकार करते, अल्लाह की नेमत कौन सी है, सारी नेमतें अल्लाह की हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें दीन को अल्लाह की नेमत लेते हैं ना, तो आप देखें कि मुशरिकीन मक्का के सामने जब कुरान पेश किया जा रहा था, और फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए थे, तो वहां पे यहूद पहले थे, और यहूद तो अहले किताब थे, लोग पहले समझते थे, ये तो पढ़े लिखे लोग थे ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके बारे में कहा था कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, फिर भी इनकार करते हैं। आज हम देखें कि हमें बैना पता होता है कि ये अल्लाह का हुक्म है, फिर भी हम नहीं कर रहे होते। क्यों नहीं करते हैं, क्या कमजोरियां हैं, ये नहीं समझ आती। आप और मैं, देखिए मैं कितनी दफा, मैं अब जब दर्श भी देने कभी होता है ना, शादियों पे जाती हूँ, तो यूजुअली मैं उनको कहती हूँ कि मुझे ना बुलाओ। नंबर 1 ये कि मुझे वैसे भी घर से परमिशन नहीं होती है ऐसे, लेकिन अगर जिस शादी पे मैंने खुद जाना होता है तो वहां पे मैं बोल देती हूँ। लेकिन मैं
پھر بھیا بولتی ہوں، میں ان کو یہ کہتی ہوں دیکھو خیر سے تم نے اتنے شوق سے شادی کا پہلا فنکشن رکھا کہ اللہ کی برکتیں نازل کرنے کے لیے نا، تو خدا کے لیے پھر ایسا نہ کرنا کہ اللہ کا غضب نازل ہو جائے۔ یہ بیچارے معصوم بچے جو شادی کے ریلیشن میں جا رہے ہیں، پھر ہم ایسے ایسے فنکشن جو مہندیوں پہ ہم ڈانس اور گانے اور میوزک اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اس سے کیا اللہ کی رحمتیں تو نازل نہیں ہوں گی۔ لیکن آپ خود ہی سوچئے، میں اور آپ ہیں، ہم سے یہ کیوں نہیں چھٹ رہا؟ ہم نے خود پڑھا قرآن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، پڑھا نا، بے شک تمہارے رب نے حرام کیا بے حیائی کو۔ پھر بھی نہیں سمجھ آتی ہے، کیوں نہیں آتی ہے؟ کیا چیز ہمیں روکتی ہے؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ اس رب کا ڈر نہیں ہے، آخرت کا ڈر نہیں ہے، پھر بھی ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور بچوں سے مجبور، خاوند سے مجبور، فلاں سے مجبور، اس سے مجبور، اس سے مجبور۔ اور آخرت میں آپ پڑھیں گے آج انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب جا کے بہانے کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب آگے دیکھیے آیت نمبر 84 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے مِن کُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت سے، شہیداً گواہ، ثم لا یوزن، اور پھر نہ اجازت دی جائے گی للذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا تھا، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی عذر قبول کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نبی یا رسول جس امت پہ آئے تھے نا، ان کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا، گواہیاں ہوں گی۔ ہم قیامت سوچتے ہیں نا پر سپرفیشل، پتہ نہیں اس دن کیا ہوگا، یہ تو غائب کی بات ہے۔ یہ دیکھیں غائب کے پردے کھل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے معراج پہ، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھا اور پھر ہمیں بتایا تھا، ہے نا۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کریں کہ اس دن کیا ہوگا، نبیوں کو لایا جائے گا، ان سے گواہیاں لی جائیں گی۔ نہ صرف نبیوں سے گواہیاں، آپ دیکھیں ہماری جلدیں گواہیاں دیں گی، قرآن میں پڑھا، ہماری آنکھیں، یہ ہوا، یہ زمین، یہ جس پہ چل کے جاتے ہیں ہمارے پاؤں، ہماری ایک ایک عضو ہمارے لیے گواہیاں دے گا۔ اور سب سے بڑی گواہی ہمارے نبی کی ہوگی، گواہی کہ میری امت نے میری جو میں نے پیغام دیا تھا اس کو قبول کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ حدیث یاد رکھیں وہ والی کہ جس دن وہ حوض کوثر پہ ہم لوگ جائیں گے اور وہ رسول اللہ خوش ہوں گے دیکھ کے، تو فرشتے کچھ لوگوں کو، جو لوگ ایسے ہوں گے ان کو کہیں گے کہ پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، تو رسول اللہ فرمائیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ کیسے پہچانیں گے؟ ان کے وضو کے نشان، ان کے سجدے کے نشان سے وہ پہچانیں گے، کیونکہ وہ شائن کر رہے ہوں گے نا۔ تو رسول اللہ کہیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ تو فرشتے کیا کہیں گے کہ یا رسول اللہ یہ بدعت کرتے تھے، انہوں نے آپ کے بعد نیا طریقہ دین میں استعمال کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان کو دور کرو دور کرو۔ بتا تو دیا نا، اب یہ کوئی اچانک تو چیز ہونی کوئی نہیں ہے کہ اچھا ہمیں تو پہلے پتہ نہیں تھا، پہلے بتایا جاتا۔ میں صرف یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیں میں اور آپ فار ایگزامپل، ہم کئی دفعہ نہیں پتہ چلتا، ہمیں لگتا ہے کہ اتنے بڑے اسلام فالو کرنے والے اتنے نیک لوگ ہیں، اگر یہ بھی کر رہے ہیں تو کیا ان کو نہیں پتا ہوگا؟ تو کوئی چیز جب آپ خود قرآن پڑھو گے، خود جاننا شروع کرو گے نا، آنیسٹلی آپ لوگوں کا دل گواہیاں دے گا۔ اور جہاں تھوڑا سا بھی کھٹکا ہو نا، آپ کو لگے کہ شاید یہ ثواب کا کام ہوگا، کروں کہ نہ کروں، وہ پڑھا تھا تو اس میں تو ایسا تھا کہ یہ اس طرح کی چیزیں تو دین میں نئی چیزیں ہیں، تو میں کروں کہ نہ کروں، تو نہ ہی کرو۔ کیونکہ اگر کیا تو چلو ثواب تو ہے، لیکن اگر وہ چیز نہ ہوئی تو گناہ برداشت کر سکو گے، ثواب کے لیے تو اور بھی کروڑوں چیزیں ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف میں کہتی ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، جو دعائیں بتائیں، جو کرنے کو کہا، جو قرآن سے سمجھ آتی ہے، ہم صرف وہ بھی عمل کر لیں۔ ہمیں ایک زندگی کافی نہیں ہے وہ عمل کرنے کے لیے، تو نئی چیزیں کہاں سے کریں گے ہم لوگ؟ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَعَا، اور جب دیکھیں گے الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، العذاب، عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، اور ان سے نہیں کم کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔
اللہ اکبر. اور جس دن قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب کن لوگوں کو کہا تھا؟ جو لوگوں نے دنیا میں ظلم کرتے رہے ہیں نا، ظلم ہر لیول. ظلم کو آپ اگر آسانی سے اس طرح سے سمجھ لیں کہ جو چیز جہاں پہ رکھنے کا حق ہے نا، ہم وہاں سے ہٹا دیں اس چیز کو، تو وہ اس چیز کا حق مارنا ظلم ہو جاتا ہے. اگر آپ اس طرح سے شرک، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو، اس کی صفات میں کسی اور کو شرک بنانا. اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اے لوگو تم اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیتے ہو، اپنے پیسے کو خدا بنا لیتے ہو. ظلم ہر جگہ پہ. آپ خود سے امیجن کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج پہ گئے تھے تو آ کے کیا کہا تھا؟ لوگو انذرتکم، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں. انذرتکم النار، اے لوگوں میں تمہیں آگ سے ڈرا رہا ہوں. لوگوں آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر اس آگ سے بچنا پڑے، کیونکہ وہ دیکھ آئے تھے. اور دوزخ کی آگ جو ہے نا، وہ دنیا کی آگ سے 69 ڈگری زیادہ ہے. اب اس کو جو حساب لگانے والے، ہم تو بس پڑھ لیتے ہیں نا، تو پھر اس سے اللہ کرے ہمیں سبق حاصل ہو جائے. دنیا کی آگ میں آپ دیکھیں، چھوٹی سی فنگر بھی آگ پہ لگتی ہے نا تو پورا دن جل رہی ہوتی ہے. اس جگہ اتنی سی بھی جل ہو جاتی ہے، اگر کھانا پکاتے وقت، روٹی پلٹتے وقت اس کی بھاپ ہی صرف لگ جاتی ہے. اور دنیا کی آگ کو چیختی چنگاڑتی نہیں ہوتی ہے، پھر بھی ہمارا یہ حال ہوتا ہے. تو جہنم کی آگ، جو دنیا کی آگ ہے نا، انہوں نے کہا کہ 2000 ڈگری سینٹی گریڈ شمار ہوتی ہے اس کے اگر ہیٹ آپ دیکھتے ہیں. لیکن جہنم کی آگ جو ہے وہ 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو ہمیں حدیث سے ملتا ہے. اس کے مطابق انہوں نے کہا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ میں نے اس لیے لکھا کہ میں آپ کے سامنے یہ پڑھوں تاکہ ہمیں سبق بس مل جائے انشاءاللہ. رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ وہ آگ ہے. وہاں آگ کا لباس ہے، وہاں آگ کا بستر ہے، وہاں آگ کے سائبان ہیں، آگ کی چھتریاں ہیں، آگ کی بوجھل زنجیریں اور بیڑیاں ہیں، آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے سانپ اور بچھو ہیں. آگ کو کانٹے دار پھول، وہاں پہ کھانے کو کانٹے دار پھول کا درخت ملے گا، کھولتا ہوا پانی ملے گا، بدبودار پیپ اور خون ملا ہوا ہوگا. سورۃ طور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو لوگو، یہ ہے وہ آگ. قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے دنیا میں، کچھ نہیں ہونا، ایسے ہی ہمیں ڈراتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب دیکھیے کہ سورۃ ملک ہم جو رات کو پڑھتے ہیں، آج میں نے کہا تھا نا کہ اس کے بارے میں بھی آئے گا کہ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. جب اس کو وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب فرشتے جو ہے نا آگ میں پھینکیں گے تو وہ آگ کیسی ہوگی؟ سَامِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، تو وہ آگ چنگاڑ رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، کہ وہ ایسا حال ہوگا کہ جیسے وہ پھٹ پڑے گی. غصے میں ہوتا ہے نا کہ جیسے چنگاڑ رہی ہوگی. دنیا کی آگ ایسے نہیں ہوتی کہ وہ لگے چنگاڑ رہی ہے، چیخ رہی ہے. وہ تو اتنے آرام سے پتہ ہوتا ہے آگ ہے، لگی ہوئی ہے کہیں پہ بھی. کبھی تو وہ اچھی والی آگ بھی ہوتی ہے جس پہ ہم ہاتھ بھی تاپ رہے ہوتے ہیں، کبھی کھانا پکا رہے ہوتے ہیں. قیامت کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ سورۃ ملک میں ایوری نائٹ ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہم باز آ جائیں. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر. جب فرشتے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں گے نا تو پوچھیں گے بندوں سے. دیکھیں فرشتے جو ہے نا ان کے پاس کوئی ایموشنز نہیں ہوتے ہیں، کوئی ایموشنز نہیں ہوتے، وہ صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کو حکم دیں گے گھسیٹ کے دوزخ میں لے کے جا رہے ہوں گے نا تو ساتھ حیرت سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا دنیا میں؟ قالو، تو وہ لوگ کہیں گے بلا، ہاں آیا تھا. قد جاءنا نذیر، کہ ڈرانے والا آیا تھا ہمارے پاس. فَكَذَّبْنَا فَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، کہ ہم نے کہا ہم نے جھٹلا دیا اس کو، اور ہم نے کیا کہا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کوئی نہیں کہا ہوا. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا انسان اللہ نے پیدا کیا. آج میں نے آپ کو روٹ ورڈ بتائے ہیں نا اس کے، کہ اللہ نے بتا دیا کہ ادھر وہ یہ کہے گا کہ کوئی نہیں، کالو بلا کا جانا نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو ہم نے جھٹلا دیا اس کو. تو ہم نے وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نکرا، اللہ نے کچھ نازل ایسا نہیں کیا ہوا. آج کہتے ہیں لوگ کہ مت ڈراؤ ہمیں،
کوئی نہیں, ایسی بات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نہیں کہی ہے. ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اور وہ یہ کہیں گے کاش کہ ہم دنیا میں سننے والے ہوتے اور ہم عمل کرنے والے ہوتے تو آج ہم دوزخ والے نہ ہوتے. اللہ اکبر. سورہ قاریہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. اور وہ لوگ, ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ لوگ جن کا نامہ اعمال بھاری ہوگا تو وہ جنت میں جائیں گے, جن کا کم ہوگا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جن کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا نا, وَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, تو ان کی ماں, امہ ماں کو کہتے ہیں نا, ماں گود میں لیتی ہے بچوں کو, ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وہاں پہ ان کی ماں جو ہے, میں آپ کو اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں, وہ جہنم ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. اے لوگو تمہیں کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے. یہ ہاویہ جو ہے نا جہنم کا ایک نام ہے. نارن حامیہ, یہ ایسی آگ ہے جو دہکتی ہوئی ہوگی. اللہ اکبر. اب میں نے اس کے بارے میں نا آنیسٹلی بولتے جاؤ تو کم نہیں ہوگا. قرآن پاک بھرا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں فرمایا کہ جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. سورۃ مومنین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ جہنمیوں کے چہرے کا گوشت جلا کر ڈالے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. سورۃ اعلیٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ نہ زندہ چھوڑے گی اور نہ ہی وہ مرنے کے لیے چھوڑے گی. سورۃ ہمزہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم میں انکار کرنے والوں کو بند کر دیا جائے گا اور ان کے اوپر سے ان کے دروازے اوپر والے بھی بند کر دیے جائیں گے. آپ ذرا امیجن کریں جیسے پریشر کوکر ہوتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ حج میں فرمایا تھا کہ جہنمیوں کو لوہے کی گردنوں اور لوہے کے گرزوں اور ہتھوڑوں کے ساتھ مارا جائے گا. مسلم کی حدیث میں ہے کہ جہنم میں ایک پتھر جب گرایا جاتا ہے نا, اب دیکھیں اتنی بڑی جہنم ہوگی, ایک پتھر جب وہ آخر تک پہنچتا ہے نا تو 70 سال اس کو لگتے ہیں وہ آخر تک پہنچنے میں. اس کی بات ہو رہی ہے. اور جہاں پہ ہم جنت انشاءاللہ جی, ساتھ ہی آنیسٹلی جنت کا بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہوگا. اللہ سے دعا مانگے کہ یا پاک پروردگار جب ہم اس دنیا میں ہیں تو ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہمارے عمل ایسے ہو جائیں, کیونکہ دیکھیے ایک ایک چھوٹے چھوٹے عمل میں اتنی بڑی نیکیاں. اب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی اللہ کی تعریف الحمدللہ کہہ دیتے ہیں, سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں, اور کتنی نیکیوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہوتا ہے کہ یہ ایک دفعہ کہنے سے اتنی نیکیاں ملیں گی. بعض کلمات ایسے کہ ایک دفعہ بولنے سے فرشتوں میں لڑائی ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر میں اپنے بندے کو خود دوں گا. کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. الحمدللہ وہ جو ہم پڑھتے ہیں, میں آپ لوگوں کو آتا ہی ہوگا تو اس کا آخر میں نے آپ کو بتا دیا ہے, الحمد اللہم انی اسألک. چلے کما ینبغی لجلال وجہک وہ ڈالو گے نا آپ تو آپ کو اب پہلا والا بھی چھوٹا سا سینٹنس ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا. ہاں انشاءاللہ. تو چلیے جناب اب آگے آتے ہیں. آیت نمبر 86 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, 86 نہیں 85 میں, وَإِذَا یہ دیکھ لیا سوری, ہاں نہیں کم کرے گا ان سے وَهُمْ يُنظَرُونَ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. ہاں یہاں تک ہم نے کیا تھا. اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی. وَإِذَا رَأَى, اور جب دیکھیں گے الذین اشرکوا, وہ لوگ جنہوں نے شرک بنائے ہوں گے, شرکاءہم, اپنے شریکوں کو دیکھیں گے. اب شرک کا دیکھیے ہم ہر آیت اپنے اوپر ڈال رہے ہیں نا, تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اپنے نفس کو اپنا شریک بنایا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا قیامت کے دن ہر چیز جو بھی ہوگی نا وہ شکل کی صورت میں سامنے آئیں گی, اور وہاں پہ ہم ان کو پہچانیں گے, بتائیں گے کہ یہ چیز ہم نے نیکی کی تھی تو اس شکل میں آ گئی ہے. اور بعض لوگوں کی گناہ رسول اللہ نے بتایا تھا نا کہ کچھ اپنے گناہ اور پھر دوسروں کے گناہ بھی اپنے اوپر ڈالے ہوں گے, وہ بوجھ ہمارے اوپر ہوں گے. اللہ نہ کرے ان میں سے ہم ہوں کہ اگر ہم نے کوئی ایک گناہ کا کام کیا اور ہمیں فالو کرنے والوں نے وہ گناہ کا کام کیا, تو آپ سوچیں جب تک وہ فالو کرتے رہیں گے, جیسے ہمارا نیکی کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا, اگر یہ ورڈ تو اس کے ساتھ نہیں آتا لیکن بالکل سمجھانے کے لیے, اسی طرح کا گناہوں کا صدقہ جاریہ ہے.
کہ وہ کہاں سے پیچھے چلیں گے اور چلتے ہی جائیں گے قیامت تک. تو اس لیے ہمیں بہت سوچنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا رَأَى، اور جب دیکھیں گے الذین اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، شرکاءہم، اپنے شرکاء کو، قالوا کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء شرکاؤنا، یہ اے اللہ یہ ہے ہمارے شرکاء. چلاکی آپ دیکھیں ان کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے اتنے چلاکی کریں گے وہاں پہ جا کے بھی کہ یا اللہ یہ ہے ہمارے شرکاء جن کو ہم مانتے تھے. الذین کنا ندعو من دونک، جن کو ہم تیرے علاوہ ہم ان کی بات سنتے تھے. میرا نفس جو تھا نا وہ دنیا میں کہ مجھے یہ چاہیے، کوئی بات نہیں، اب ایسے کوئی بات نہیں ہوتی ہے، خیر ہے خیر ہے، وہ والی چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ کہیں گے یا اللہ یہ ہے وہ جن کے پیچھے لگے تھے، ہم تو بڑے معصوم تھے نا، ایویں پیچھے لگ گئے، وہاں بھی ہم وہ لوگ ایسی حرکتیں کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پھر کیا کریں گے، فَأَلْقَوْا، اور پھر وہ ڈال دیں گے علیہم القول، ان کی طرف بات. مطلب وہ چلاکی یہ کریں گے کہ ان کے اوپر الزام ڈالنے کی کوشش کریں گے. اپنے بچپن کا زمانہ یاد کریں جب پکڑے جاتے تھے نا امی کے ساتھ کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تو فوراً بہن کا نام لگاتے، امی اس کی وجہ سے کیا تھا، میں تو نہیں یہ کر رہی تھی. وہاں بھی یہی حال کر رہے ہوں گے کہ وہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ ان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کریں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انکم لکاذبون، کہ البتہ تم جھوٹے ہو، جھوٹ بول رہے ہو. اس کو دو طرح سے کہ یا تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یا پھر وہ جن کو شرکا کو وہ دیکھیں گے نا جن کی وہ بات مانتے تھے، وہ انکار کر دیں گے کہ یہ اتنے جھوٹے ہیں، ہم نے تھوڑی ان کو کہا تھا، یہ تو اپنے مقصد کی وجہ سے ہمارے پیچھے آئے تھے. اللہ اکبر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ، اور وہ پیش کریں گے اللہ کی طرف یومئذ، اس دن، السلام، صلح. مطلب اللہ پڑھتے ہوئے بھی نہ ہوتا ہے کہ انسان اتنی چلاک چیز ہے، اتنی سی چیز ہے، اور دیکھیں اس کی حرکتیں اللہ کے سامنے جا کے بھی صلح، مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ مجھے معاف کر دیں گے شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میں ایسے بات کہوں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو یہ وہاں پہ بھی یہ کریں گے کہ اللہ کی طرف صلح ڈالنے کی کوشش کریں گے، پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، تو سب ختم ہو جائے، گم ہو جائے گا ان سے جو وہ یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں نا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، کہ یہ اس پہ ڈالوں گا تو شاید بچ جاؤں گا، اس پہ ڈالوں گا کچھ نہیں بچنا. دیکھیے یہ اگزامپلز جو ہے نا یہ دنیا کی اگزامپل ہیں. جو ہم دنیا میں حرکتیں کرتے ہیں نا بالکل وہی ہیں چیزیں، کہ اپنے آپ کو جب کبھی پھنسیں گے تو کیسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں پہ ڈالتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے، اس نے پیدا کیا، لا یعلم من خلق، اے بندے جس نے تجھے پیدا کیا وہی نہیں کیا جانے گا کہ تو کیا کر رہا ہے. وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں. وہاں جا کے بھی ایسے حرکتیں کریں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَلَّ عَنْهُمْ، سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا، کچھ ان کے کام نہیں آئے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں. ہم یہ بات سمجھیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، سب چیزیں حق ہیں. اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اتنا خوبصورت مقصد، اتنا آسان مقصد، یہ نہ ہو کہ ہم اپنی اس دنیا کے چکر میں یہ بھول جائیں. آپ لوگوں میں سے جس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ قرآن سے جڑ رہے ہیں، واللہ بہت آسان ہے. آپ لوگوں نے جنہوں نے ایڈمیشن لے لیا ہے، مبارکباد. پھر ونس اگین میں نے شروع میں بھی بولا تھا یہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. ہوا خیر مما یجمعون، کہ جو کچھ تم جمع کرتے ہو سب سے بہتر یہی ہے کہ جو تم قرآن سیکھتے ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اگر ابھی تک آپ لوگوں نے قرآن کی کلاسز کو نہیں اٹینڈ کیا یا ایڈمیشن لے لیا، پلیز لے لیجئے، کیونکہ بہت آسان ہے. ہفتے میں 1 دن کی کلاس ہے، 1 گھنٹے کی کلاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے. ٹیسٹ دینا بھی نہیں بھولیے گا. آج کا ٹیسٹ انشاءاللہ بہت آسان ہے. میں نے تھوڑی سی چینجز اس میں کچھ کویسچنز کی ہیں، اس لیے میں نے کچھ کویسچن بڑے زور لگا کے آپ کو بتائے تھے کہ شاید آپ کو یاد رہیں گے تو آپ کے انشاءاللہ پورے نمبر آ جائیں گے. دوسرا، میں نے اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ دوبارہ سے آپ لوگوں کے ساتھ لنک شیئر کر دیں
اور دوبارہ سے انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ جو پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں، انڈیا کے اسٹوڈنٹ ہیں، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے ساتھ لنک شیئر ہو جائیں گے۔ ابھی تک اگر آپ نے سوچ رہے ہو تو پلیز آپ ایڈمیشن لے لیں، کیونکہ آپ کو یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ شیطان آپ کو بہت بہکائے گا کہ نہیں دیکھو یہ بات ایسی ہے، ابھی تو تمہیں ضرورت نہیں ہے، آتا تو ہے سارا کچھ، اب یہ کیا کریں اب وہ کیا کریں۔ نہ شیطان کی باتوں میں آنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، گھر بیٹھے ہوئے مل رہا ہے، اپنی آسانی کے ساتھ مل رہا ہے، تو ضرور کوشش کیجئے گا کہ کسی بہانے قرآن سے جڑ جائیں۔ پیاری آیا لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ اللہ کی طرف سے جزا وہ ہوگی کہ وہ اس کی وہ جنت عدن جنت وہ ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا نا، اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت جو عدن ہے نا وہ بھی اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، اور وہی جنت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عامل الصالحات والوں کے لیے کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بھی کہہ دیتے نا خالدین فیہا کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، تب بھی بات تو پوری ہو جاتی تھی نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابدا کہ ہمیشہ 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 وہ اس کے اندر رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ بات ہے نا کرنے والی۔ یہ پتہ ہے ایسی چیزیں پڑھتے ہیں نا جبکہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اللہ سے خشیت رکھتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ انعامات ہیں سارے کے سارے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کریں، کیا کریں کہ یا پاک پروردگار مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، یا پاک پروردگار جیسا تو نے فرمایا ہے قرآن میں۔ دیکھیے ہم ایک ایک لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو قرآن میرے اور آپ کے لیے نازل ہوا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مشینری جو بنائی ہے، اللہ کو بہترین پتہ ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں، اور ہماری وسعت کے مطابق ہی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دیے۔ ایسا نہیں ہے کیونکہ انسانوں پہ اترا ہے، کوئی فرشتوں کے کرنے والے کام تو نہیں تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دیے۔ تو اللہ سے کیونکہ صرف ایک دفعہ یہ ہے کہ اپنا ارادہ بنا لیتے ہیں نا، پھر آسانی ہو جاتی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اور اب آنیسٹلی میرا اتنا گھنٹوں بیٹھ کے میں یا ایھا الذین آمنو کو دیکھا کہ یا پاک پروردگار اتنا بڑا، وہ کہتے ہیں نا کسی کو پکارنے کے لیے لقب، کسی کا نام پکارنے کے لیے اتنا بڑا نام، اور وہ بھی کس لیے کہ میں نے شہادت دی ہے کہ میں اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بتا دیا نا کہ یہ تو ابھی اپنے نفس کو اپنا خدا بنائے بیٹھے ہوئے، تو ہوتا ہے نا ایسے کہ ہماری خواہشات، ہمارے نفس نے ہمیں پاگل بنا دیا ہوتا ہے کہ ہم پھر بہانے تلاش کرتے ہیں۔ بیسیکلی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس راستے پہ، دیکھیں بہت سے لوگ الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں اس راستے پہ چلنے کی، لیکن دنیا نہیں چھوڑتی، نفس نہیں چھوڑتا۔ سارا جہاد جو ہے نا وہ اس کے نفس کے ساتھ آ جاتا ہے کہ کیسے میں ایک ایک چیز کو اپنے اندر سے نکالوں۔ میں پھر بار بار یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں نیکی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، خدا کی قسم بڑی آسانی کے ساتھ ہم جب کوشش آ جاتے ہیں نا، جیسے قرآن کھل جاتا ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے، نماز پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ چلو جی الحمدللہ میں نمازی ہو گئی ہوں، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دیا، روزے تو رکھ ہی لیتے ہیں، پھر اس کے بعد نیکی کا کام، کسی کی ہیلپ کرنا، یہ وہ بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن اپنے اندر سے برائیوں کو نکالنا، اس کو کوئی پوائنٹ کر دے، اب چلو ویسے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی چلو نہ بھی کرے، آپ کو خود تو پتہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو منع کیا ہے۔ پھر وہاں پہ آ کے ہم کہتے ہیں چلو اتنا کچھ تو کریں، اب یہ چھوٹی سی بات ہے، دیکھو نا سارے وہ بھی کریں، وہ تو فلاں جو ہے وہ بھی اتنی نیک ہے، وہ بھی تو ایسے کر رہی ہے، فلاں تو اتنا میرے سے تو کب سے پہلے سے حجاب لیا ہوا ہے، وہ بھی تو ایسے کر رہی ہے، تو چلو۔ میں آلویز یہ کہتی ہوں دیکھیں اسلام جو ہے نا، اللہ سبحانہ، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، رائٹ؟ اب تو ہمارے پاس حاضر امام ہمارا قرآن ہے۔ ہم کسی کو دیکھ کے یہ نہ سوچیں کہ یہ اگر غلط کرے تو، فار ایگزامپل ہم مسجد میں جاتے ہیں، وہاں تو لڑائی اتنی ہوتی ہے، امام تو سارا وقت اس کو بات کر رہے تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے، مجھے نہیں جانا مسجد میں۔ لوگ غلط ہیں، دین غلط نہیں ہے، اللہ کا پیغام غلط نہیں ہے، ہمیں یہ بتانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم کیا آثار چھوڑ کے جائیں گے
قبر کی زندگی، قیامت کی زندگی، آخر میں تو جنت، حساب کتاب ہوگا تو جنت و دوزخ ملے گی نا، لیکن قبر کے اندر جو جنت کی کھڑکی کھلنی ہے اور دوزخ کی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وہ اس کھڑکی کھلنی ہے، تو وہاں پہ جو عمل ہمارے جانے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ جو ہم صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائیں گے، جو نیک اولاد چھوڑ کے جائیں گے، جو ہمارے تو عمل بند ہو جائیں گے بالکل بھی نا، کچھ ہمارے ساتھ نہیں جانے والا نا، اس کے بعد جو کیا تھا وہ جائے گا، اس کے بعد کچھ نہیں جانے والا سوائے اس کے کہ جو ہم نے صدقہ جاریہ کیا ہوگا، اور ہماری نیک اولاد جو ہمارے پیچھے کام کرے گی۔ آنکھیں تھوڑی دیر رات کو بند کر کے سوچیے گا کہ کیا میری اولاد کا عمل ایسا ہے کہ میرے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے گا، یا پھر انہی کا عمل میرے آگے آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پوچھنا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں تھیں کہ میں نے ان کو اس قابل بنایا کہ وہ اللہ سبحانہ، وہ شہادت دینے والے بنے، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ نے مجھ پہ جو ذمہ داری ڈالی تھی اپنے دین کو بلند کرنے کی، ہم نے پڑھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا تھا، اور اس کے بعد امت کے ہر بندے کا فرض ہے کہ اللہ کے دین کے بلندی کے لیے کوشش کرنا، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے کوشش کرنا۔ تو کیا کریں گے میرے بعد؟ کیا میں کر رہی ہوں؟ کیا میرے بعد وہ کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، سوچیں اس بات کو کہ اللہ کی پکار ہے اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو عامل الصالحات بھی ساتھ کر رہے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اب یہاں پہ ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ تبوک کا جو غزوہ تبوک تھی۔ اب آگے پورا، کیونکہ منافقین کے بارے میں ہم پڑھیں گے، بہت 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 پیاری آیات آ رہی ہیں، ساری آیات ہی پیاری ہیں، لیکن اس میں اتنے بڑے سبق آپ لوگوں کو ملیں گے کہ یہ غزوہ جو تھا نا، غزوہ تبوک، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا، اور یہ 9 ہجری میں ہوا تھا۔ اب دیکھیں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں نا، اب اپنی سٹوری کی طرح اس کو اپنے ذہن میں بھی رکھتے ہیں، یہ 8 سال میں ہوئی ہیں، کیونکہ بدر سب سے پہلی تھی نا، تو بدر 2 ہجری میں ہوئی تھی، اور آخری غزوہ تبوک ہے یہ 9 ہجری میں ہوا تھا، تو یہ 8 سال کا بیچ کا سارا وہ ٹائم تھا جس میں آپ سوچیں صحابہ کہ ہم نے کتنی جنگیں آلریڈی پڑھ چکے، اور آگے پڑھیں گے ہم کہ کیسے ان کی زندگیاں تھیں، کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے، کیا ان کے کاروبار نہیں تھے، کیا ان کو وہ انسان نہیں تھے ہماری طرح کے، وہ انسان ہی تھے نا، لیکن کیوں ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل ملا تھا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ شہادت کا مطلب کیا ہے، ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اشہد لا الہ الا اللہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اور اگر میں نے کیا تو اس کا میننگ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور مجھے وہ حق کر کے جانا ہے۔ اب تبوک کا واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑا سا، آپ اس کو، تاکہ آپ کو جب پتہ چلے گا، تاکہ آپ اگلی آیات آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائیں گی، بہت پیاری، بالکل ایسے سوچئے گا جیسے سونے سے پہلے آپ بچوں کو ایک سٹوری سناتی ہیں۔ اب 8 ہجری میں آپ کو یاد ہے، ہم نے پہلے پڑھ چکے، فتح مکہ ہوا تھا، اچھا اسی میں پڑھا نا ہم نے سورۃ توبہ میں۔ اب 8 ہجری میں آپ دیکھیں صحابہ چلے ہیں، رائٹ، پہلے سے تو جنگیں ہو رہی ہیں، لیکن صرف 8 ہجری میں جنگ موتا، جس میں 3000 صحابہ اور ادھر 2 لاکھ کا لشکر، اور وہاں پہ کامیابی، اس کے بعد فتح مکہ، اس کے بعد حنین، ابھی ہم نے پڑھا حنین میں، آپ کو یاد ہے کہ جب ایک وادی سے گزر رہے تھے، چاروں طرح سے تیر، جب ان کی بارش ہونی شروع ہوگی تو کیسے صحابہ بچارے ادھر ادھر بکھر گئے تھے، اور رسول اللہ نے پکارا پھر ان کو، اور پھر کیسے وہ جمع ہوئے تھے، پھر کیسے بعد میں ان کو فتح ہوئی تھی، اور اس کے بعد طائف کا غزوہ ہوا۔ یہ سارا 8 ہجری میں کرنے کے بعد صحابہ واپس گئے مدینہ میں۔ تو اس زمانے میں کیونکہ جاتے تھے تجارت کے لیے، صحابہ جاتے تھے نا، تو شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا، تجارتی قافلہ آیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ رومی جو ہے نا، روم کے بادشاہ ہرکل، اس کا ڈیفرنٹ نام بھی آتا ہے، کہ وہ تیاری کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ کون تھے، رومی، اس وقت جو روم کا بادشاہ تھا، یہ سپر پاور، سب سے بڑی پاور، رائٹ، وہ پوری تیاری کر رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو ان کے گھر کے اندر ختم کر دیں، مطلب مدینہ میں آ کے حملہ کریں اور وہیں مسلمانوں کو ختم کر دیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پہلے وہ موتا کی جنگ جیت چکے تھے، اور پھر فتح مکہ ہوئی تھی، تو ان کو یہ ڈر تھا کہ آہستہ آہستہ یہ تو ساری طرف آتے جا رہے ہیں۔
اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ دیکھیں، آپ کہیں جو امیجن مدینہ کتنا سا تھا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ یہ حالت تھی کہ ہمیں رات دن ایک خطرہ نہیں ہوتا، جیسے وہ تھا کہ کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں منافقین کا آپ کردار دیکھیں گے کہ یہ پہلا مقام ہوگا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، شروع میں ہم نے پڑھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان کو درگزر کرو، ان کو چھوڑ دو، ان کو اگنور کرو، کیونکہ ابھی تو دین پھیل رہا ہے، اگر تم ان کے پیچھے لگ جاؤ گے تو پھر دین کا کام نہیں ہوگا، ان کو رہنے دو، یہ اپنے کام جو بھی کریں، تم دین کی طرف اپنے آپ کو دھیان کرو۔ یہ پہلا موقع تھا، کیونکہ اب 9 ہجری آ گئی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں تو وصال ہو گیا۔ تو یہ پھر آخری حکم آ گیا کہ اب ان کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا سلوک کرنا ہے۔ اب یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ بی ججمنٹل۔ یہ بات بھی ہم نے اتنی ٹویسٹ کر لی ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کے نا، ہم یہ بھی، کیونکہ بہانہ کیا ہو گیا کہ ہم کسی کو اب وہ نہیں انل منکر کیسے کریں گے، تو ہم یہ کہہ کے اپنی جان چھڑا دیتے ہیں ڈونٹ بی ججمنٹل۔ کسی کو آپ برائی کرتے دیکھتے ہیں، کسی کو آپ غلط طرح سے ڈریس اپ دیکھ رہے ہیں، کچھ کرتے دیکھ رہے ہیں، آپ نے ڈونٹ بی ججمنٹل کہہ کے کہ ہمیں کیا پتہ دل سے کتنا نیک ہے۔ یہاں پہ بات کلیئر کر لیں، بلکہ دل پہ لکھ لیں اپنی بات کہ ڈونٹ بی ججمنٹل کا پتہ ہے کیا مطلب ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے کسی کو مسجد میں دیکھا، وہاں پہ دیکھا، اور آپ یہ نہ سوچیں کہ آئیے بڑی نیک بننے، پتہ ہے مجھے اصل میں یہ ایسی ہوگی، آپ کسی سے ایسے بات کرتے تو ڈونٹ بی ججمنٹل۔